complete justice between the 2 or 3 parties before the court is a totally different scenario than grant of relief to a party which is not before the Supreme Court, and the application for intervener has been dismissed on the ground that they are not proper or necessary party. Not dismissed. Not disposed of. Disposed. آپ اس میں ایک بات اور بھی دیکھیں. Exactly یہ ہے. So the subject matter, ایک جملہ. Exactly, this is the point. بالکل. In review, the review petitioners have raised this point that the party which is not before the court has been granted relief under Article 187, and in my view, this is the moot question involved here. Sir, میں اس کو, to be fair to the petitioners, they have raised 2 interconnected questions. One is that PTI was not before the court, and number 2, it was not even before the High Court. There was no prayer by the PTI. So and one more thing is that, please add that there are so many plethora of the judgments of the superior courts. Do you have any such judgment that the party was not in the Supreme Court? And the third party has been granted relief which was never before the Supreme Court, nor come, nor claim, nor your lordship's judgment. آپ کی ججمنٹ ہے کون سی والی؟ میں آپ کو بتائیے. پہلے میں 187 پہ لے چلوں. مجھے بتا دیں تو میں دیکھ لیتا ہوں کون سا. آپ کو یاد آ جائے گی. ابھی آ جائے گی. آپ بتائیے. صدیقی صاحب 187 میں ایک نہیں 2 ججمنٹس. بتائیے. ہائی کورٹ کی ہے سپریم کورٹ کی ہے سر. بتائیے. چلیے. آپ اتنی ججمنٹ لکھتے بھول جاتے ہیں. میں بس یہ ہے. جی سر. جی سر. دیکھیے 187 میں یہ 2 بات تو دیکھیں لازمی ہے. ایک تو پارٹی کا ذکر نہیں ہے. جی بالکل. اور 2 الفاظ یوز ہوئے ہیں. گریٹ پوائنٹ سر. میٹر کیس اور میٹر پینڈنگ. جی بالکل. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کیس اینڈ میٹر؟ بالکل صحیح. ابھی ایک کوشچن اور صحیح تو میں تو کوشچن کر رہا ہوں. میں نے صحیح آپ کے وہ میں ٹیچر جو مشکل سوال پوچھتی تھا تو اس کی طرف میں آپ کا سوال اوائڈ کرتا ہوں. میں نے تو کچھ کہا نہیں, میں نے سوال کیا. نہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر کہ یہ پارٹی کا ذکر نہیں ہے, میٹر کا ذکر. سو میٹر آف ریزرو سیٹس واز پینڈنگ. میٹر اینڈ کیس دو الفاظ. بالکل. کیس اینڈ میٹر, آرڈر, ججمنٹ, یہ ساری باتیں. اچھا پڑھ لیں سر. ابھی آپ جی سر آپ 2-3 پیراگرافس پڑھے ہیں فرام دی میجورٹی ججمنٹ. اس میں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ واز ہیونگ نو جورسڈکشن وچ وی ہیو انڈر 187. ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ ریمانڈ کر دیتا. جی. واز دیئر اینی پریئر آف ریمانڈ بفور دی ہائی کورٹ؟ سر دیر ڈزنٹ ہیو ٹو بی. واز دیئر اینی پریئر؟ نہیں وہ تو سیٹنگ اسائڈ کا تھا. آپ کا کیس تو ڈسمس کر دیا. اب 185 میں 3 میں جو جورسڈکشن ہے 187 میں اسی میں ہی آگے جائیں. 185 اٹ ول بی ریڈ. کیا 184 کی جورسڈکشن میں بھی جا سکتے ہیں؟ جو دوسانی ٹرائبلز والا کیس ہے وہ 185(3) کا کیس تھا جس میں 187 کی جورسڈکشن ایکسرسائز کی گئی یہ کہہ کے کہ ہائی کورٹ یہ نہیں کر سکتا تھا, ہم کر سکتے ہیں. تو ہائی کورٹ کی ججمنٹ سیٹ اسائڈ کی کہ جو ڈائریکشنز ایشو کیے تھے فار کمپلیٹ جسٹس, اور خود وہی ڈائریکشنز ایشو کر دیے کہ انہوں نے کہا ہم کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ نہیں کر سکتا تھا. کوشچن یہ ہے کہ 187 کی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے 184 میں جا سکتے ہیں. 184(3) میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, 185(3) میں بھی ایکسرسائز. میں چیز اور سن لیجیے جو میرا انٹرپریٹیشن میں سر جو ججمنٹ سائٹ کروں گا وہ سارے 185(3). ایک اور چیز جس میں 187 ایکسرسائز. جی مائی انٹرپریٹیشن maybe you agree, mostly you agree and Sir, 99% I agree, 1% I disagree. My brother has raised the question that the case and matter. اب یہ دیکھیے اس کو دوبارہ دیکھیے. جی سر. For doing complete justice in any case. جی. In any case وہ ہوتا ہے جو کیس آلریڈی 185 سے آ رہا ہو یا آپ کے پاس پینڈنگ. جی. اور میٹر وہ ہے جو کہ اس وقت سو موٹو جورسڈکشن تھا, وہ میٹر ہے سو موٹو میٹر, اس لیے اس کو ڈسٹنگوش کیا ان اینی کیس اور میٹر. اور میٹر مینس سو موٹو ایکسرسائز آف جورسڈکشن which is not applicable now. ان اینی کیس یہ کیس ہے جو 185 کوئی بھی کیس ہمارے پاس چل رہا ہے, اور میٹر جو سو موٹو ایکسرسائز آف پاور ہوتا ہے سر, اس لیے ڈسٹنگوش کیا ہے ان اینی کیس اور میٹر پینڈنگ. فرض کریں میں فار دا ٹائم بینگ وداؤٹ ٹیکنگ اے پوزیشن آن دس آپ کی بات مان لیتے ہیں. فار دا ٹائمنگ مان رہے ہیں, فار دا ٹائم. ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے سر. دیکھیے یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ ایک لفظ کا انٹرپریٹیشن بالکل ویری امپورٹنٹ کروشل. اور سب سے آپ دونوں میں یہ کنسنسس تو ہے کہ دس ڈزنٹ ریلیٹ ٹو پارٹیز, دی کیس اور میٹر مسٹ بی پینڈنگ. اب یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دا کیس آف ریزرو سیٹس الاٹمنٹ
was pending before the Supreme Court in आप इसको 185 इस तरह कर लें, the matter of reserve seats was pending. pending. Case was Case of SIC in which matter of reserve seats was pending. अब देखिए So moto. हाँ सर देखिए नहीं असल में हाई कोर्ट की जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट की जजमेंट में एक पैराग्राफ है जिसमें हाई कोर्ट ने एक्चुअली ये कहा है कि अगर हमारे सामने पीटीआई होती तो फिर हम ये देखते कि क्या ये रिजर्व सीट्स उनको मिलनी ये बता चाहिए दें, आप हाई कोर्ट की पावर्स को क्यों कर्टेल कर, हाई कोर्ट नहीं कर सकती थी? आप 199 पढ़े, उसके कितने सर पावर? कंप्लीट जस्टिस पढ़ ले जरा उनका रिमांड तो हाई कोर्ट कर सकता था, रिमांड तो ये कोर्ट भी कर सकता जी था। बिल्कुल। इवन ये 185 में हम भी रिमांड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थे। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमांड ही किया, बस तो रिमांड तो यहाँ भी हो सकता है। 199 पढ़ ले, हाई कोर्ट के वसी इख्तियारात हैं, और अगर हाई कोर्ट अपने इख्तियार इस्तेमाल ना करे, कैन वी डायरेक्ट द हाई कोर्ट टू डू सो? नो यस, व्हाई नॉट? हाई कोर्ट अगर 187 के तो इख्तियार नहीं, वो तो आपके पास है। 199 पढ़ ले, 199 में के इख्तियार, 199 में भी 187 के इख्तियार नहीं। 199 पढ़ तो ले। जी सर, कौन सी प्रोविजन पढ़ूं सर आप? फर्स्ट, हाँ, subject to the constitution, a high court may, if it is satisfied that no adequate remedy is provided by law on the application of any aggrieved party, make an order. फिर वो सारी writs हैं सर, 5 जो writs होती हैं, जी and 1A मैं नहीं पढ़ूंगा, वो add हुआ था। इसमें देखें ना, to refrain from doing anything he is not permitted by law to do, or to do anything he is required to do. हमने तो ये कहा ना कि the election commission has failed to do its function. तो ये हाई कोर्ट के पास पावर था तो इंक्वायर दे कमीशन। मेरे ख्याल में वो पावर्स को एक्सपैंड कर दिया 187 नहीं देखें, 199 के पावर्स भी बड़े वसी हैं, बट यू आर राइट के हाई कोर्ट हैज नो पावर जस्ट लाइक 187। आई एग्री विद यू सर। मैं बताऊं, बट आर्टिकल 199 भी जो है, अगर आप 184 भी पढ़ते हैं ना, तो विदाउट प्रेजुडिस टू आर्टिकल 199 का जो जुरिसडिक्शन है ना 184 में, जी कि वो उसको मुतासिर नहीं करता है कि अगर आपको कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस या लॉ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाना है, तो इवन द आर्टिकल 184 speaks of that without prejudice to the article 199 public importance, ये हम यहाँ देख सकते हैं। सर डोमिनेंट इंटरेस्ट जो होता है ना 187 में, वो जस्टिस ये क्लैरिफाई किया आपने एक जजमेंट में, पेज 185 देखिएगा, बुक 2। वो पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है, यू आर राइट। आर्टिकल 187 कैनॉट बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट, बट इन आर्टिकल 199 दे हैव अदरवाइज पावर्स टू रिमांड, मॉडिफाई, मैंडेमस, सेंचुरी, हेबियस कॉर्पस, को-वारंटो। लेकिन एक जो लार्जर पर्पस है ना, पावर है ना सर, ऑफ टू डू कंप्लीट जस्टिस, ये वो नहीं है, यू आर राइट। एंड वो क्या है, वो आपने एक्सप्लेन किया। हाई कोर्ट पूछ तो सकती है, जी पूछ सकती है, एनी अथॉरिटी who failed to perform its function or perform its function in excess